ایسے میں ہزاروں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک شخص آگے بڑھا اور سب سے پوچھ رہا ہے بتاؤ وہ خارجی کہاں ہے، وہ باقی کہاں ہے؟ سب آقا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ قریب آ کر حضرت کو سلام کرتا ہے۔ جیسے اس نے سلام کیا سید الشہداء نے سر اٹھایا، اس کے سلام کا جواب دیا، ساتھ فرمایا تو مجھے اجنبی معلوم ہوتا ہے، مسافر معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ نے ہزاروں کی بھیڑ میں کیسے پہچانا کہ میں اجنبی ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج کے دن ان سب میں سے کوئی ایک بھی مجھے سلام کے قابل نہیں سمجھتا۔ کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ نے کہا میں کربلا کے اطراف میں رہنے والا ایک تاجر ہوں، میں پہلے کی طرح سفر تجارت پر گیا ہوا تھا، میری 4 برس کی بیٹی ہے، جب بھی میں پلٹ کے آتا ہوں ایسا والہانہ استقبال کرتی ہے کہ میرے سفر کی ساری تکان دور ہو جاتی ہے، لیکن آج جب پہلی مرتبہ میں پلٹ کے آیا تو اس نے میرا استقبال نہیں کیا بلکہ حیرت سے میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہا بابا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں قریب میں نینوا نامی جگہ پر کربلا میں ایک خارجی نے خروج کیا، کسی باغی نے خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی ہے اور سارے مسلمان اس باغی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے، ہمارے اس قریے سے بھی بہت سارے افراد گئے، بابا آپ بھی جائیے۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی گئی اور میرے حجرے سے میری تلوار اتار کے لائی کہ یہ لے جائیں اور آپ بھی جا کے دشمن خدا کا اس باغی اور خارجی کا مقابلہ کریں۔ اور جب میں سب سے پوچھتے ہوئے یہاں آیا اور ان سب سے پوچھا کہ مجھے دکھاؤ وہ باغی اور خارجی کہاں ہے جس نے بغاوت کی اور خروج کیا، سب نے آپ کی طرف اشارہ کیا، لیکن جب آ کے آپ کو قریب سے دیکھا تو آپ کہیں سے خارجی معلوم نہیں ہو رہے، کہیں سے باغی معلوم نہیں ہو رہے، آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ کہ آنے والے میں خارجی نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی ہوں۔ جیسی تعارف ہوا کہ اجازت دیں کہ میں آپ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ فرمایا نہ میری اجازت نہیں ہے، میں صدا استغاثہ بلند کرنے لگا اور اس سے پہلے کہ میری صدا بلند ہو تم سرزمین کربلا سے باہر نکل جاؤ۔ حکم تھا امام کا، یہ پلٹا اور اس نے بھی چند قدم طے کیے یا حضرت نے دوبارہ آواز دی کہ واپس آؤ۔ یہ حیرت سے مڑا کہ رخصت کر دینے کے بعد دوبارہ کیوں بلا رہے؟ جب یہ پلٹا تو حضرت نے فرمایا کیا بھول گئے یہ حسین کی سخاوت جو ڈاکٹر عباس محمود اقاد کا جملہ میں نے کہا؟ فرمایا کیا بھول گئے جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تو تمہاری 4 سالہ بیٹی نے تم سے کیا خواہش کی تھی؟ کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بابا اس دفعہ میرے لیے یمنی عقیق کی انگشتری لے کے آنا؟ حضرت نے انگوٹھی اپنی انگلی سے اتاری کہ یہ لے جاؤ، جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا اور اسے بتا دینا کہ وہ کوئی خارجی نہیں تھا، تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی تھا جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بس ارباب اعزاں اب ایک جملہ اور عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ 12 محرم ہے، کل 11 کو یہ کاروان کربلا سے چلا اور حسین کے جسے دوسروں کی بیٹیوں کو اتنا احساس ہے کہ بن مانگے عطا کر رہے ہیں، اب خود سوچیں کہ اپنی سکینہ جیسی بیٹی کے ساتھ آقا کا کیا رویہ ہوگا، اور اب اس سفر میں اس بی بی کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا۔ مقتل نگاروں میں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوئے، اور انہوں نے لکھا جو پہلے شہید ہوا اس کے مصائب کم ہیں، جو بعد میں شہید ہوا اس کے مصائب زیادہ ہیں، اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کے مصائب سب سے زیادہ۔ اور پھر یہ جملہ لکھا گیا کہ سارے شہیدوں کے مصائب ایک طرف اور ایک قیدی کے مصائب ایک طرف، اور پھر سارے قیدیوں کی مصیبتیں ایک طرف اور حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ کے مصائب ایک طرف۔
بس ایک مصیبت کی طرف اشارہ کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. کل 11 محرم کو جب سوار ہونے کی نوبت آئی، ایک مرتبہ بے سر لاشیں بکھرے ہوئے اور عمر ابن سعد نے اپنے کشتوں پر نماز جنازہ پڑھی، دفن بھی کیا اور شہیدوں کے لاشیں پھیلے ہوئے. اس عالم میں بیویاں سوار ہوئیں. شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، کہا ہم خود سوار کریں گے. فرمایا پیچھے رک جاؤ، ہم خانوادہ رسالت ہیں، کوئی آگے بڑھنے کی جرات نہ کرے. یہ کام کس نے کیا؟ خود ثانی زہرا نے انجام دیا. تمام خواتین کو خود سوار کیا، سید سجاد کو سوار کیا، بچوں کو سوار کیا، بچیوں کو سوار کیا، اور پھر جیسے ہی جناب سکینہ کو سوار کیا، اب بی بی کی خواہش تھی کہ خود بھی جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائے. لیکن جیسے بی بی بڑھی، شمر ابن ذوالجوشن کہا کہ نہ، یہ بچی اکیلے سفر کرے گی اور آپ الگ سوار ہوئے. کہا اے شمر، اس بچی نے تو کبھی محمل پر اکیلے سفر نہیں کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ بے کجاوا اونٹ پر یہ تنہا سفر کر سکے؟ یہ بچی گر جائے گی. شمر نے کہا پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی. اس شقی نے کیا کیا؟ ایک رسی اٹھائی اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور اس رسی کو نیچے سے گزار کر دوسرا سرا جناب سکینہ کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا. بس ایک جملہ، اب کاروان نے سفر شروع کیا، آبادیوں کو طے کر رہا ہے، صحرا، جنگل، بیابان طے ہو رہے کہ ایک مرحلے پر پہنچ کر یہ قافلہ رک گیا. جیسے قافلہ رکا، شمر ابن ذوالجوشن غصے سے پلٹا اپنے سپاہیوں کے پاس. کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ کہا کیا کرے، جس نیزے پر سر حسین سوار ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا اور اٹھانے کے باوجود اٹھ نہیں رہا. شمر ہے، قاتل حسین ہے، دشمن ہے، لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے چلے گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایک سے نہیں اٹھ رہا 2 اٹھاؤ، 3 مل کی کوشش کرو. اس نے تازیانہ اٹھایا اور چلتا ہوا کہاں آیا؟ سید سجاد کے پاس، اور پوری قوت سے اس نے تازیانے جناب سجاد کی پشت پر مارنے شروع کیے، یہاں تک کہ جب سید سجاد کی پشت کا خون زمین پر گرنا شروع ہوا، بہت وقت گزرنے کے بعد بابا کے چہرے کی طرف، کٹے ہوئے سر کی طرف رخ کیا کہ بابا بس اتنا بتا دیجئے یہاں رکنے کا سبب کیا ہے، یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ سید سجاد پیچھے جنگل میں میری سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. یہ تھے جناب خطیب آل محمد، وکیل آل محمد جناب سرکار علامہ